بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران نقوی، پروگرام بزم ادب میں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات تمام ادبی افراد سے کرائیں گے جو فلاحی کام کرتے ہیں، ان سے کروائیں گے۔ اس کے علاوہ جو فروغ ازاں کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، ان تمام افراد سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ہمارے ہدایت ٹی وی کے کنٹرول روم سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ لائیو کال کے ذریعے بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے ہم اس سے نفاق کو دور کر دیتے ہیں۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر۔ علی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ آج کے ہم اس پروگرام کو ولادت باسعادت جشن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جو آسمان امامت اور ولایت کے 11ویں چراغ ہیں، جن کی روشنی عالم انسانیت میں پھیلی ہوئی ہے، ہم تمام مملکت اسلامیہ اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ پیغام بھی ہم دیتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے حصے میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آئے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی خوشیوں میں زیادہ سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، گھروں میں چراغاں کرنی چاہیے، نیا لباس پہننا چاہیے اور ایک دوسرے کو تحائف دینے چاہیے، کیونکہ محمد و آل محمد کی خوشی ہی ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، جو مہمانان گرامی ہمیں جوائن کریں گے اس پروگرام میں، ان میں اسٹوڈیو میں موجود جناب علی نقی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو میں آپ کو بہت ویلکم کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہم ان سے کلام سنیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی انہیں سنا ہے، پہلے بھی آپ نے نوحوں کے حوالے سے اور ان کے بہت سارے کلام آپ سن چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم پاکستان سے بھی کچھ کالز ملانے کی کوشش کریں گے، جس میں مولانا احمد اقبال، سیکرٹری تربیت MWM ہوں گے، سلمان مشتبہ، جنرل سیکرٹری جعفری الائنس اور صدر مرکزی تنظیم ازاں ہوں گے۔ اس کے علاوہ منقبت خواں اور سلام خواں جناب سید مسیب رضوی صاحب ہوں گے۔ انجمن اون محمد کے ابھرتے ہوئے صاحباز، کمسن صاحباز سید ولی نقی ہوں گے۔ اس کے علاوہ مولانا احمد علی امینی صاحب، حیات المساجد کے رابطہ سیکرٹری، ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں امام کی بارگاہ میں ایک قطعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ زبان وقف ہے بس مدح عسکری کے لیے، سبحان اللہ، کبھی کھلے گی نہ دنیا میں کسی کے لیے، بے شک، پسر انہی کا تو ہادی دین و دنیا ہے، پسر انہی کا تو ہادی دین و دنیا ہے، تو کیوں کسی کی طرف دیکھوں رہبری کے لیے، تو کیوں کسی کی طرف دیکھوں رہبری کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام آپ جو ہے پیش کریں جو مولا کی بارگاہ میں۔ تو بالکل میں پیش کروں گا۔ پہلے میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب عمران نقوی صاحب کا اور ہدایت ٹی وی کا، کہ انہوں نے جو ہے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں جو ہے اپنا اور میں اپنی جو ہے وہ پہلے سب تمام عالم اسلام کو جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس شعر سے میں اپنا جو ہے وہ آغاز کروں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر صاحب تقدیر کو تقدیر مبارک، سبحان اللہ، ہر صاحب تقدیر کو تقدیر مبارک، ہو ہر کسی کو اپنا اپنا پیر مبارک، کیا کہنے، سبحان ہو ہر کسی کو اپنا اپنا پیر مبارک، دھک دھک کی جگہ جن کا دل علی علی کرے،
کیا کہنا. دھک دھک کی جگہ جن کا دل علی 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 کرے سبحان ان اللہ. سب کو میری جانب سے ولادت عسکری مبارک. سبحان اللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند جملے جو ہے منقبت کے پیش کروں گا سبحان اللہ. علی کی جانب سے. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر درا سکون سے گزرتی چلی گئی. سبحان اللہ. جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا اور وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی. میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ. سبحان اللہ. میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ. ارے سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی. اور دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے. دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے. ارے تیغ علی جہاں سے گزرتی چلی گئی. اور مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کے علی کی ضرب. مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کے علی کی ضرب. ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی نکل گئی. ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی. اور دنیا میں ذکر آل محمد نہ رک سکا. دنیا میں ذکر آل محمد نہ رک سکا. دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی. اور موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پہ علی کا نام. موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پہ علی کا نام. مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. عمر درا سکون سے گزرتی چلی گئی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ مولانا احمد اقبال، سیکریٹری تربیت MWM ہے. میں خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. مولانا صاحب آج ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، اور ہم اس پہ آپ سے کچھ ایک ان کا قول ہے، جنگ و جدل نہ کرو ورنہ وہ تمہاری آبرو چلی جائے گی. تو آپ اس کے حوالے سے، اس قول کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، کیونکہ آپ رہنما ہیں MWM کے؟ تو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں
آپ کو اور تمام عالم اسلام کو، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو، ان کے پدر گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا خیر ہوں۔ مبارک۔ اور یقیناً ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے بے کہ شک ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام بے شک وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کا وسیلہ قرار دیا بے ہے، شک بے شک اور جن کا طرح امتیاز عصمت بھی ہے اور علم بھی ہے، بے شک اور یقیناً مذہب حق اہل بیت علیہ السلام میں جی ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو مقام ہے جی وہ یقیناً دیگر مذاہب کے مقابلے میں جو ان کے ائمہ ہیں ان کے مقابلے میں بہت نمایاں اور بہت واضح ہے۔ بے شک بے شک لہذا ہمارے یہاں ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کی طرف سے جی ہاں منتخب شدہ ہوتے ہیں، بے شک اور اللہ کی طرف سے معصوم بنائے گئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ بے شک لہذا یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کا جی کے اقوال یا فرامین جی آج ہمارے پاس موجود ہیں، بے شک یقیناً تا ابد انسانیت کی ہدایت کے لیے نور افشانی کرتے رہیں گے۔ بے شک اور آپ نے جس قول کا تذکرہ کیا ہے یقیناً انہی بہترین اقوال میں سے ایک قول ہے بے شک امام حسن عسکری علیہ علیہ السلام السلام کا کہ جنگ و جدل نہ کرو ورنہ تمہاری آبرو چلی جائے گی یا شخصیت ختم ہو جائے گی۔ بے شک علامہ صاحب یہ بظاہر اس کال کے اندر تو مطلب جو آج کے حالات ہیں ان حالات میں آپ دیکھیں تو بالکل یہ اس وقت کے مطابق بالکل خوبصورت کال ہے امام کا، جس میں پہلے ہی سے تنبیہ کر دی گئی کہ جو ہے آپ جو ہے ایسا نہ کریں ورنہ آپ کی آبرو چلی جائے گی، جو کہ ہم مسلمانوں میں دکھائی دے رہی ہے کہ جس طرح یہ حالات دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے۔ آپ تو MWM کے جو ہے سربراہ بھی ہیں، مطلب ایک ان کے لیڈر بھی ہیں، تو اس حوالے سے جو آپ لوگ جستجو کر رہے ہیں، جو مطلب حالات سے جو گزر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ مطلب MWM جو ہے وہ اس کال کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور کس طرح مطلب ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ آج کل معاشرے میں اس کال کی نفی میں دکھائی دے رہی ہیں۔ جی بلا جی بالکل، یہ جو قول ہے امام کا جی ہاں یقیناً اس کے مختلف پہلو ہیں، انفرادی پہلو بھی ہے اور اجتماعی اور سیاسی پہلو بھی ہے۔ جی ہاں انفرادی طور پر بھی مثلا ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ بیجا جھگڑوں میں پڑنا، جی ہاں اختلافات میں پڑنا جی ہاں یا جنگ و جدال کرنا مناسب نہیں ہے اور انسان کی شخصیت ختم ہوتی ہے۔ بے شک اور خود اجتماعی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے تمام صاحبان ایمان کو جی اور صاحبان اسلام کو جی ہاں امام کی یہ وصیت یا نصیحت ہے جی ہاں کہ اگر تم بیجا اختلاف کرو گے، بیجا جھگڑے کرو گے، جنگ و جدال میں پڑو گے جی ہاں تو امت مسلمہ کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ بے شک بے شک بے اور شک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی جسے دنیا پر حکومت کرنی تھی، جی ہاں آج بالکل کس طرح سے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے زبوں حالی کے شکار ہیں۔ بے شک بے شک وہ جنگ جو کفار سے لڑنی تھی، طاغوت سے لڑنی تھی، استکبار سے لڑنی تھی، جی ہاں آج افسوس کے ساتھ وہی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان نام نہاد مسلمانوں نے شروع کر دی ہے۔ بے شک یقیناً اس کے پیچھے ہماری نظر میں یعنی مجلس وحدت المسلمین کا موقف یہ ہے کہ یہ جنگ جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان شروع کی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی عالمی استکبار ہے جی ہاں جو سادہ لوح مسلمانوں کو یا مفاد پرست مسلمانوں کو اسلام کی ہیبت کو، اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آج یہ جنگ و جدل ان کے ذریعے سے اس نے شروع کی ہوئی ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا علامہ صاحب آپ نے، بہت ہی بہترین آپ نے مطلب اس رخ کی طرف جو اشارہ کیا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس جشن کے حوالے سے
اور امت مسلمہ کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اور MWM کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کوئی پیغام آپ دیں. جی میں ذاتی طور پہ میرے اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں ہے. وہی امام کا جو پیغام ہے وہی مجلس وحدت المسلمین کا بھی عنوان وہی ہے کہ ہم مجلس وحدت المسلمین یعنی مسلمانوں کی وحدت چاہتے ہیں, صاحبان ایمان کی وحدت چاہتے ہیں, شیعہ سنی وحدت بھی چاہتے ہیں اور شیعوں کے درمیان بھی وحدت چاہتے ہیں. لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر شعور بیدار کرنا چاہیے, علوم آل محمد سے, اخلاق آل محمد, سیرت آل محمد سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی صفوں کو متحد کرنا چاہیے دشمن کے مقابلے میں, اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اگر علم ہوتا تو آج مسلمانوں کے درمیان یہ جو طالبان کے نام پر جو فساد کیا جا رہا ہے یہ نہ ہوتا. دیکھیں جاہل مٹھی بھر جاہل لوگوں نے پوری امت مسلمہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. پاکستان, افغانستان, عراق, سوریہ, جہاں آپ چلے جائیے وہاں پر کی جہالت کی وجہ سے آج امت مسلمہ اس مشکل سے دوچار ہو چکی ہے. لہذا یہی پیغام ہے کہ تمام شیعان حیدر کرار خصوصی طور پر علم جن کا طرح امتیاز ہے اس کے حصول میں تہذیب نفس جو ہمارا طرح امتیاز ہے اس کے حصول میں شعور, معرفت, بصیرت, ان چیزوں سے مسلح ہو کے انشاءاللہ جب ہم میدان میں آئیں گے تو یقیناً اللہ نے پہلے بھی ملت تشیع کو سربلندی عطا فرمائی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے جو ہے بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کیے, مطلب ملت کے حوالے سے اور اتحاد کے حوالے سے جو پیغام دیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے, اور مولا کرے کہ ہم سب اس پہ عمل پیرا ہوں, تمام امت مسلمہ اس پہ عمل پیرا ہو. ظاہر امام کی قول کی روشنی میں آپ نے جو پیغام دیا وہ نہایت ہی جامع اور خوبصورت تھا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, امام کا قول ہے تمہارا بہترین دینی بھائی وہ ہے جو اپنے بارے میں تمہاری خطاؤں کو بھول جائے اور اپنے اوپر تمہاری نیکیوں کو یاد رکھے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے. تو ناظرین, ظاہر ہے جو بھی علماء ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائیں تو مطلب بہترین ایک مولا کا قول ہے جو ظاہر ہے کہ ان میں ایک بالکل کمپلیٹ ہے کہ اگر تم جو ہے اپنے دینی بھائی کی خطاؤں کو معاف کر کے بھی مطلب اس کی طرف راغب ہو جائیں اور اس کی نیکیوں کو اوپر رکھا جائے تو ظاہر ہے اس سے اچھی کوئی جو ہے قول امام کا, تمام ہمارے امام کے قول جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں, اور مولا کرے کہ ہم ان پہ عمل پیرا ہوں اور دور جی ہاں بالکل یہ دور حاضر پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں. ناظرین, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن اون محمد کے جمع سال کم سے 9 خاں سید ولی نکی جو ہیں, اب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ولی نکی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. ولی نکی, امام حسن عسکری کی ولادت کے حوالے سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی آج انہی دنوں ایام میں جو ہے ان کی ولادت ہے, تو ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے جی جی تمام عالم اسلام کو اور ہدایت ٹی وی والوں کو ظہور امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک کرتا ہوں. خیر مبارک, سبحان اللہ. ولی اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی کلام آپ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں, سچ زباں پہ آئے گا حشر کی عدالت میں.
کہ میں علی کہوں میرے تو وکیل 14 ہے، تو کسے بلائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، جس نے دل دکھایا ہے دختر پیمبر کا، جس نے دل دکھایا ہے دختر پیمبر کا، منہ دکھا نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، اور دولت غم سرور جس کو مل نہیں پائی، دولت غم سرور جس کو مل نہیں پائی، اپنا غم منائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، شہ کے در پہ آ جاتے تو نجات مل جاتی، شہ کے در پہ آ جاتے تو نجات مل جاتی، ہر صدا لگائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، جان کر محرم میں جو خوشی مناتے ہیں، جان کر محرم میں جو خوشی مناتے ہیں، مسکرا نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، جو علی کی چوکھٹ پر ہم جبھی نہیں کرتا، جو علی کی چوکھٹ پر ہم جبھی نہیں کرتا، سر نہیں اٹھائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، اور اپنا یہ عقیدہ ہے ذہن نوح و گریا، اپنا یہ عقیدہ ہے ذہن نوح و گریا، ہم کو بخشوائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، سچ زباں پہ آئے گا حشر کی عدالت میں۔
سبحان اللہ ناظرین میں بہت ہی شکر گزار ہوں علی نکی آپ کا کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ولی نکی آپ کا آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا اور جو ہے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام کے جو کال ہے، ایک کال میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس حوالے سے. بہت زیادہ مذاق نہ کرو ورنہ لوگ تم پر حاوی آ جائیں گے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کال ہے ناظرین، اور امام کے بے تحاشا اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. ناظرین امام کا ایک کال یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو. یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. اپنے کردار سے بہتر کام کام کیے جائیں جس سے آپ کا کردار سے پتہ چلے کہ آپ کس طرح کے کس کے ماننے والے ہیں. بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین یہ ایک سلسلہ جشن امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے. جو لوگ بھی ہمیں لائیو کال کرنا چاہیں یا ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین میں ایک دفعہ پھر علی نکی آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام جو ہے وہ آپ پیش کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے آپ جو امام کے کال ہیں اس میں تو ظاہر ایک وہ ہے، اگر انہی اقوال پہ ہم عمل کر لیں یا اسی طرف امت مسلمہ جو ہے اس پہ عمل کر آخرت بھی سنور جائے گی. بے شک بالکل صحیح، بالکل بے شک. ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم سلمان مصطفیٰ صاحب لائن پہ ہیں جو سیکریٹری جنرل جعفری الائنس پاکستان ہے. اس کے علاوہ صدر مرکزی تنظیم اعضاء جو انجمنوں کی فیڈریشن ہے وہ ہیں. میں ان سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو جناب سلمان مصطفیٰ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک. جی خیر مبارک. سلمان بھائی میں چاہتا ہوں کہ کچھ 4 مصرے آپ جو ہے امام کی بارگاہ میں پیش کریں. ہیلو. میں تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کچھ 2-3 اشعار امام کی مدح میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. اونچے کھلے بہار کا عنوان لیے ہوئے، کیا کہنے سبحان اللہ. لاکھوں مسرت تہ دامہ لیے ہوئے، کیا کہنے سبحان اللہ. مدت سے آرزو تھی کہ دل کا کمل کھلے، کیا کہنے آئی ہوائے ابر بہارا لیے ہوئے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اے آمد امام حسن عسکری کی، کیا کہنے سبحان اللہ. نکلا ہے چاند رحمت یزدان لیے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سلمان بھائی، بہت ماشاءاللہ خوبصورت. نور نظر ملا ہے امام نقی کو آج، کیا کہنے تسکین قلب و روح کا سامان لیے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بے شک. فضل خدا سے ہے یہ شرف ان کے صلب میں، کیا کہنے ہے بارویں یہ حجت یزدان لیے ہوئے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اے شاہ کائنات ہو باقر پہ بھی کرم، کیا کہنے وہ بھی ہے دل میں کچھ غم پنہا لیے ہوئے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے باقر کاظمی صاحب کا کلام تھا یہ. بہت ہی خوبصورت کلام میں سلمان مصطفیٰ صاحب آپ نے پیش کیا. ایز اے سیکریٹری جنرل جعفری الائنس ہے اور صدر مرکزی تنظیم اعضاء جو ماتمی انجمنوں کی فیڈریشن ہے، اس حوالے سے میں ایک تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو حالات وہاں پہ دکھائی دیتے ہیں، تو جعفری الائنس کے حوالے سے میں آپ سے موقف لینا چاہوں گا جو حالات پاکستان میں دکھائی دے رہے ہیں، اور امام کے اقوال کی روشنی میں کہ امام نے فرمایا جنگ و جدل نہ کرو ورنہ تمہاری آبرو چلی جائے گی. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے. جعفری الائنس جو ہے وہ خود
اس بات کے قائل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام کا فعل ہے، جی ہاں امام کا قول ہے کہ جی جنگ و جدل نہ کرو۔ جی جعفری الائنس جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے، جی مذاکرات پر اور صلح اور امن پر، محبت کا پیغام جو ائمہ نے دیا ہے اسی پر یقین رکھتی ہے۔ لیکن سلمان بھائی یہ جو اور جعفری الائنس کی جو 12 سال کی، جی لیکن سلمان مصطفیٰ صاحب، یہ جو حالات ہیں یہ والے جو دکھائی دے رہے ہیں آپ کو مذاکرات والے، اس کی تو فیور نہیں کرتے آپ، یا اس کی بھی فیور کرتے ہیں؟ کس کی؟ یہ گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات پاکستان میں دکھائی دے رہے ہیں، آپ اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کنڈم کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی ظالم سے مذاکرات نہیں کیے جاتے، بے شک بے شک، تھینک یو۔ لیکن یہ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے نظر میں تو ایک ڈھونگ ہے، یہ بے شک بے شک، ہم اس کو مکمل طور پر کنڈم کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ یہاں تک کہ جعفری الائنس جو ہے وہ لازمی بات ہے، جعفری الائنس جی ان چیزوں سے جی بالکل مبرہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے، ہمیشہ جعفری الائنس نے دہشت گردی کو کنڈم کیا جی ہے۔ ہاں بالکل، اتحاد بین اور المسلمین کی یہ بڑی جو بات کچھ کی ہے جعفری الائنس نے، اس میں اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ نے، آپ کے سربراہ جو ہیں عباس کمیلی صاحب اور آپ لوگ جو ہیں، آپ نے بہت زیادہ اس پہ کام بھی کیا ہے، اور اتحاد بین المسلمین کے لیے لوگوں کو آپ اس میں میدان عمل میں لے کے بھی آئے ہیں، بالکل دیکھا ہے لوگوں نے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ جعفری الائنس بالکل اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین پر یقین رکھتی ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور جعفری الائنس نے ہمیشہ جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کیا، اور جی جتنے بھی یہاں پر مسلمہ فقہ ہیں ان جی سے جعفری الائنس کا ایک مکمل رابطہ ہے، جی اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان اور اس کے جو بھی معاملات ہیں انٹرنیشنلی اس وقت، جی ہم اس کے اوپر سب سے مکمل طور پر رابطے میں ہیں، جی اور اپنی ایک قوم کے لیے، جو قوم کمیونٹی کے لیے، جو وحدت کے لیے، جی سلمان مشتبہ جو صاحب، بیسکلی جعفری الائنس کا جی نعرہ ہے، سلمان مشتبہ جو صاحب، وحدت کا نعرہ ہے کہ جی ہاں تمام بالکل، سلمان مشتبہ صاحب سلمان مشتبہ ایز اے جنرل سیکرٹری جعفری الائنس، اگر آپ کوئی مطلب جی اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس پلیٹ فارم سے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ جعفری الائنس اور صدر مرکزی تنظیم اعضاء کے حوالے سے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کوئی پیغام ضرور جعفری دیں۔ الائنس کا جو بیسکلی پیغام ہے، جو پیغام ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ جی یہی ہے کہ مومنین کے لیے بھی یہ پیغام یہ ہے کہ آپ وحدت جو ہے، جی ہاں تمام مسائل کا حل جو ہے وہ وحدت میں ہے، بے شک بے شک، اور اسی طریقے سے کہ جو مسلمانوں کے خلاف اس وقت بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں، جی ہاں اگر پوری جو ملت اسلامیہ ہے جی ہاں وہ بھی تمام معاملات کو دشمن کی چال کو سمجھے، اور بے اگر شک ایک دوسرے کے باہمی احترام کے ساتھ اگر ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کا ایک دوسرے کے اس کا عقیدے کا احترام کرے، بے شک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل جو ہیں مسلمانوں کے حل بالکل۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان مشتبہ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا، اور بہت ہی جامع پیغام بھی ہے کہ سب لوگ اگر مل کے ایک ساتھ جڑ کے کام کریں اور ایک دوسرے کے لیے نفرت اور جو ہے نفاق اپنے دلوں میں یا اپنے درمیان نہ رکھیں، بالکل یہ آپ ایک دوسرے کا مذہب کا احترام کریں۔ یہ بہت ہی جامع اور خوبصورت پیغام آپ نے دیا، میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی ایز اے جعفری الائنس کے جنرل سیکرٹری کے۔ ناظرین، بالکل صحیح فرمایا سلمان مشتبہ بھائی نے کہ جو ہے وحدت کے حوالے سے اور ایک دوسرے کا جو ہے احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعاون کیا جائے، اور مطلب اختلافات دور کیے جائیں، اور جو لوگ اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اس کے اندر مطلب مذاکرات والے ڈھونگ کے اندر، ظاہر اس کو انہوں نے کنڈیم بھی کیا، بالکل صحیح انہوں نے فرمایا اس حوالے سے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کو کنڈم کرنا بھی چاہیے، بالکل، ان سے مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے، جو سر جو ہے گلے کاٹ رہے ہیں اور جو ہے بم بلاسٹ کر رہے ہیں، جی ہاں ان بالکل لوگوں سے کس قسم کا مذاکرات ہے؟ بالکل صحیح، کیا مذاکرات کریں گے کہ یہ مت کرو؟ جی
بالکل صحیح فرمایا آپ. اور پہلے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں, پھر مذاکرات ہو چکے ہیں, ابھی دوبارہ مذاکرات ہو گئے. تو پہلے تو یہ رکے نہیں اپنے کاموں سے, تو اب کیسے رکیں گے؟ اور تو ان سے مذاکرات کرنا بیکار ہے. مذاکرات ان لوگوں سے ہو سکتے ہیں جو آپ کی بات سمجھے. جی ہاں بالکل. اور مذاکرات تو مطلب انسانوں سے انسان کے اس میں ہی یہ جو کام کر رہے ہیں وہ انسانیت والے تو ہیں ہی نہیں. بالکل لوگوں کو بم بلاسٹ میں معصوم لوگوں کو فیلنگ ہی نہیں ہے نا کسی اس کی. بالکل صحیح فرمایا. بالکل دل جو ہے ان کے مردہ ہو چکے ہیں, اتنی آسانی سے جو ہے گلا کاٹ دیتے ہیں کہ جی ہاں بالکل کچھ نہیں کیا. جی ہاں بالکل. اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے تقریباً 55,000 لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں پاکستان میں ان لوگوں کے ہاتھوں. ظاہر ہے وہ تو ایک بہت ہی دکھ والی ہے کہ ان کے ساتھ تو مذاکرات کسی بھی صورت میں نہیں ہو چاہیے. ہو نہیں سکتے. بالکل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت لائن پہ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ نوح خان سید مسیب رضوی صاحب, جو انجمن اون و محمد کے صاحب انجمن غمخوار اون و محمد کے صاحب ریاض بھی ہیں. ناظرین آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مصعب بھائی. آپ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جشن امام حسن عسکری علیہ السلام کا, اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم بھی پیش کرتے ہیں. اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی مولا کا کرم ہے, آپ کی دعائیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو خیر مبارک مصعب بھائی. تو اسی مناسبت سے میں چاہوں گا مصعب بھائی کہ آپ کوئی خوبصورت سا کلام امام کی بارگاہ میں پیش کریں. میں تو دراصل سو گیا, تو میں آپ نے 2 بجے کال کرنی ہے. جی جی. تو میں نے بالکل تیار بھی نہیں. بالکل جی ابھی لائیو ہیں آپ. بالکل کیا کروں. بالکل ابھی مجھے حاضر تو نہیں سنا سکتا, مگر اگر کوئی اور کہیں تو کلام میں سنا. بسم اللہ. آپ کوئی بھی کلام امام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں مصعب بھائی. اور ماشاءاللہ آپ کے پاس تو منقبت آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھی ہیں, وہ تو دنیا جانتی ہے کیونکہ آپ عالمی شہرت یافتہ صاحب ریاض ہیں. تو آپ جو بھی کلام سنائیں گے ماشاءاللہ وہ خوبصورت ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اور یہ تو امام کی بارگاہ میں دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو کیا کہنے. میں کوشش کرتا ہوں. مولا حسین کی منقبت سے چند اشعار آپ کے ساتھ سبحان کر رہا ہوں اللہ. کیا کہنے. بالکل. اور میرے ماں خدا حسین, میرے معبود ہے خدا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے معبود ہے خدا حسین, بھرد کشکول میں ولایت حسین, کیا کہنا. بھرد کشکول میں ولایت حسین. فجر سے فجر تک ایک ایک لمحہ, فجر سے فجر تک ایک ایک لمحہ, میری ہر سانس ہے برائے حسین, میری ہر سانس ہے برائے حسین. کیا کہیں. پیش کراؤں. سبحان اللہ. ایک دیا کر گل شب عاشور, تو نے کتنے دیے جلائے حسین, تو نے کتنے دیے جلائے حسین. اور مولا اگر مولا حسین اپنے راوال سے پھر اشارہ کرتے تو فوجی کا کیا حال کرتا, شیر پیش کر رہا ہو. دیکھیے کیا کہنے. سبحان اللہ. کہ ذوالجلال روض کا
فوج یزید کیا کہنے سلطنہ روند دیتا فوج یزید، کیا کہنے، یزید سبحان اللہ سبحان اللہ، جنگ ہوتی اگر رضا کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جنگ ہوتی اگر رضا اگر رضا رضا اللہ، حسین شعر پیش کراؤں کہ جنگ ہوتی اگر رضا حسین اور تیرا رتبہ یہ کم نہیں عباس سبحان اللہ، تیرا رتبہ تیرا رتبہ یہ کم نہیں عباس تیرے جھولے کو خود جھلائے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے جھولے کو خود جھلائے حسین مقصد خدمت ہے سبحان اللہ، کہ سر کے بل چل کے جاؤں گا میں سہیل گھر پر حاضری بلائے حسین سبحان اللہ سبحان گھر پر حاضری بلائے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں سید سید رضوی صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں خوبصورت جو ہے کلام پیش کیا منقبت امام حسین علیہ السلام کی۔ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی ہو یا امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلۃ محمد، تو کسی کا بھی مطلب ہم کلام جو ہے وہ منقبت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیش کی۔ میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں مسیب بھائی آپ کا۔ ناظرین اس حوالے سے جو آپ نے اس پروگرام میں دیکھا کہ ہم جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کو خراج عقیدت اور امام زمانہ علیہ السلام کو جشن کے جو ہے وہ مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں ناظرین امام کا ایک قول ہے، خبردار ریاست اور شہرت طلبی سے بچو کیونکہ یہ لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس دور میں ظاہر امام کا یہ قول بہت ہی معنی ہے اور ہمیں ہر دور میں رہے گا کہ ریاست اور شہرت کی طلبی مطلب اسی کی اس میں جو جستجو میں لوگ لگے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ اس سے دور ہٹیں اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نکلیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک خطے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس پروگرام کو ناظرین کیسے لکھوں میں عسکری کی ثنا، غیر ممکن ہے روشنی کی ثنا، نعت ہو یا ہو عسکری کی ثنا، ہر طرح ہوگی روشنی کی ثنا، لاکھ دنیا کرے کسی کی ثنا، میں کروں گا آپ ہی کی ثنا، دل دھڑکتا ہے وہ ایک یا وہ کرتا ہے مستقل آج عسکری کی ثنا، مصطفیٰ کی ثنا نظر آئے ایسا لکھنا ہے عسکری کی ثنا، مہدی دین جو خود بتائیں گے ہم وہ لکھیں گے عسکری کی ثنا، ہے سنا ہادی وقت ہے پسر جس کا، ہادی وقت ہے پسر جس کا، سب کرو اس کی رہبری کی ثنا، دے رہے ہیں سکون کی دولت، دے رہے ہیں سکون کی دولت، مجھ کو فرزند عسکری کی ثنا۔ ناظرین میں آپ کا اس پروگرام جو ہم نے امام کے حوالے سے کیا اور ہم بہت ہی مشکور و ممنون ہیں ان تمام افراد کے جو اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، خاص طور پہ علی نقی آپ کا کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور اس کے علاوہ جو افراد دیکھ رہے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں ہدایت ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پروگرام ہم سے یہ کروایا. اس کے علاوہ میں مولانا احمد اقبال سیکرٹری تربیت MWM ان کا بہت شکر گزار ہوں. سلمان مشتبہ جس سے سیکرٹری جنرل جعفری الائنس، صدر مرکزی تنظیم اعضاء ماتمی فیڈریشن سید مسیب رضوی صاحب، اور ابھرتے ہوئے صاحب سید ولی نکی صاحب کا بھی بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے. اور ناظرین اس میں ہم ایک اور مولانا کو لے سکتے تھے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو اس پروگرام میں شامل نہیں کر پا رہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے دوبارہ ان کے کسی اور پروگرام میں ڈیفینیٹلی بات کروائیں گے، اور ان کے جو ہے پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو دیں گے جو ملت کے حوالے سے ہوں گے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا ناظرین. اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنا اور اپنے قریب و جوار کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.